کوئی بھی چیز چھوٹی سی ایک لبن بھی لا کے دے تو اس کو شکریہ جزاک اللہ خیر، وہ چاہتا ہے۔ اور ہر عورت چاہتی ہے کہ جو وہ کرتی ہے اس کے اوپر وہ تعریف، اگر اس نے کچن صحیح کر دیا، صفائی کر دی، کپڑے دھل دیے، پریس کر دے، ماشاءاللہ کیا اچھے تم نے کیے، کتنا اچھا ہے، کتنا سا ہے، بیڈ روم کیسا، یعنی ہر بیوی چاہتی ہے، ایسے ہی شوہر بھی چاہتا ہے تم ایک دوسرے کی تعریف کرو، اس سے محبتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ جنتیوں کی پہچان ہے۔ دیکھو جنت میں بازار حسن سے لوٹے، عورتوں نے تعریف کی تو مردوں نے بھی ان کی تعریف کی کہ میرے بعد تو تمہارا بھی حسن تو بالا ہو گیا۔ اسی طرح وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اتنی بڑی بادشاہت ایک جنتی کو عطا کی جائے گی کہ وہ جس طرف بھی نظر اٹھا کر کے دیکھے گا نعمتیں ہی نعمتیں اور بادشاہت ہی بادشاہت دیکھے گا۔ ایک جنتی کو وہ مارکی وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اب آئیے دیکھیں جنت میں جائے گا کون، جنت میں کون جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم قیامت کے روز اللہ کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ کیا تم اگلے ٹائم جاگنے کی حالت میں سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو جبکہ اس کے ساتھ بادل بھی نہ ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ اے اللہ کے نبی، یعنی جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت تو دیکھنے میں تم کوئی دقت نہیں محسوس سے دیکھ لیتے ہو کہ چاند کا ایک سورج کا ایک گولا نکل رہا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم بیداری کی حالت میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، کوئی دقت محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم چاند اور سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں محسوس کرو گے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، سنو بڑی معرکۃ الارا حدیث ہے کہ ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے لگ جائے، ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے لگ جائے۔ میرا خیال ہے اسی لیے ہمارے بہت سارے احباب بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں تم کسی امام کو نہیں مانتے تو تمہارا کون امام ہوگا قیامت کے دن؟ ہے بہت اسی بات، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ ہم تو قیامت کے دن اپنے پیر کے پاس لگ جائیں گے، تم کس کے پاس جاؤ گے؟ یہ میرا خیال ہے یہ حدیث اسی کے تعلق سے انہوں نے سوچا ہوگا، اللہ انہیں ہدایت دے۔ یہ حدیث سنو، پتہ چلے گا تم کس پیر کے پیچھے لگے ہو۔ تو جو لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آستانے، چوکھٹ، چبوترے، ان کی عبادت کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں، کوئی شدہ لے کے کھڑا ہوگا، کوئی چبوترا لے کے کھڑا ہوگا، کوئی خانقاہ لے کے، سب اپنے اپنے پیر کے دامن پکڑ کے کھڑے ہو۔ سنو، تو جو اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے تھے وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جو ان کے علاوہ باقی بچیں گے، اچھا تو وہ لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے، انہی کے پیچھے وہ کیا کریں گے؟ چل پڑیں گے، پل صراط سے گزرتے ہوئے جائیں گے اور آگ میں گرنے لگیں گے، آگ میں گرنے لگیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ ہاں، وہ جب صرف باقی رہیں گے، وہ نیک بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے، وہ نیک بھی ہوں گے اور وہ سنو گنہگار بھی ہوں گے، یہ نہیں کہ وہ فرشتے ہوں گے، ان کی نیکیاں بھی ہوں گی اور وہ گنہگار بھی ہوں گے، علاوہ ازیں اہل کتاب میں سے بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے ان میں۔ پھر اللہ یہودیوں کو بلائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عزیر ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچے ہیں، تم نے اپنے تئیں ان کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، تم یہ بتلاؤ کہ چاہتے کیا ہو؟ وہ کہیں گے اے اللہ ہم پیاسے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں پانی پلا دے۔ اللہ فرشتوں کی طرف اشارہ فرمائے گا انہیں لے جاؤ جہنم کی طرف۔ چنانچہ انہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، اور جہنم ایسی ہوگی گویا ایک حصہ دوسرے حصے کو ہڑپ کر رہا ہوتا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو ہڑپ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ آگ ان شرک کرنے والوں کو میدان محشر سے سراب کی طرح، پانی کی طرح محسوس ہوگی۔ پھر یہ لوگ اسی جہنم میں گرنا شروع ہو جائیں گے اسی جہنم میں، یہاں تک کہ کوئی نہیں باقی بچے گا، سارے جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر مسیحیوں کو، کرسچنوں کو بلایا جائے گا،
ان سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عیسیٰ ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے تھے۔ کہا جائے گا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، تم شیطان کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی بیٹا ہے، تو پھر تم اللہ کے بیٹا تم نے کیسے بنا لیا؟ چنانچہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اشارہ کیا جائے گا اور ان سے اللہ پوچھے گا تم کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے ہم پانی پینا چاہتے ہیں، اللہ کہے گا ان کو جہنم میں ڈال دو، ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور سمندر کی بڑی موج چھوٹی موج کو اپنے اندر سمو کر بلند کرتی ہوگی اور جہنم ایک دوسرے کو کھا رہا ہوتا ہے۔ اس میں اب وہ نیک بھی ہوں گے گنہگار بھی ہوں گے تو ان کے پاس ایک ایسی صورت میں آئیں گے اور کہیں گے اب صرف وہ لوگ باقی بچیں گے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، وہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے گنہگار بھی ہوں گے، تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ اپنی اصلی صورت میں تشریف لائیں گے، وہ نیکوں کے اور گنہگار، لیکن وہ موحد ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے۔ مشرک عیسائی کرسچن یہودی جہنم میں چلے جائیں گے، صرف موحد باقی رہیں گے جس میں گنہگار بھی ہوں گے اور نیک لوگ بھی ہوں گے۔ اب اللہ اپنی اصلی صورت میں ان کے اوپر ظاہر ہوگا اور ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جا چکا ہوگا، تو اللہ فرمائے گا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ سب تو اپنے اپنے ماننے والوں کے پیچھے چلے گئے، تم یہاں کیا کھڑے ہو؟ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اہل توحید کہیں گے، اہل توحید جو گنہگار بھی ہوں گے نیک بھی ہوں گے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جب ان لوگوں کے پاس ہماری ضروریات ہوتی تھیں تب تو ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ہم ان کے پاس گئے ہی نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، یہ بیٹا بیٹی بابا دے گا، مقدمہ بابا جتائے گا، جب سب کچھ ضروریات ہوتی تھی ہم تو تجھ سے مانگتے تھے، جب ضرورت تھی دنیا میں تو ہم نے تو ان کو چھوڑ دیا، ان کے ساتھی نہیں بنایا، پھر آج کیسے ہم ان کے ساتھ جائیں گے؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں، تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں تمہارا رب ہوں، اللہ ہوں۔ تو یہ اہل توحید کہیں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ سنو تحقیق یہ، ہاں کوا کان لیے جا رہا اسی کے پیچھے مت دوڑو، وہاں بھی جنت میں بھی یہ ہے، جب اللہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں تو وہ کہیں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے، 2-3 مرتبہ کہیں گے لا نشرک باللہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، ہم کیسے مان لیں گی تو اللہ ہے؟ اللہ اکبر، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک معاملہ آئے گا کہ قریب ہوگا کہ ان اہل توحید میں سے بھی کچھ لوگ واپس پلٹنا شروع ہو جائیں، یعنی کفر کی طرف۔ قریب ہوگا کہ ان اہل توحید میں سے کچھ لوگ واپس پلٹنا شروع ہو جائیں گے، تب اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی نشانی ہے؟ دنیا میں تم کو کچھ بتایا گیا تھا میری نشانیوں کے بارے میں؟ کچھ ہے نشانی کہ جس کے ذریعے تم اپنے اللہ کو پہچان سکو؟ وہ کہیں گے ہاں وہ نشانی ہے، اے اللہ وہ نشانی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اپنی پڈلی منکشف فرمائے گا، پڈلی اللہ اپنی پڈلی کھولے گا، اور جیسے ہی پڈلی کھلے گی تمام اہل توحید اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے۔ ہاں یہ نشانی ہمیں بتائی گئی تھی کہ اللہ کی پڈلی ہوگی اور اللہ وہ پڈلی کھولے گا قیامت کی دن، ہمیں یہ بتایا گیا تھا، اب ہم مان گئے کہ تو ہمارا اللہ ہے، سب سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، کس کی ہے؟ ہاں، تو اللہ کی پڈلی بھی ہے، وہ کھلے گی قیامت کے دن، یہ اہل توحید کا وہ ہوگا جو اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح سے میرے عزیزو جنت میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ اب یہیں سے جماعت کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، جن کا عقیدہ یہ ہوگا وہ جنت میں جائیں گے۔ ان میں گنہگار بھی ہوں گے، چور بھی ہوں گے، بدماش بھی ہوں گے، لٹیرے بھی ہوں گے، ڈاکو بھی ہوں گے، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ کی مرضی ہے، جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ اس کا یہ بھی مفہوم نہیں ہے کہ صرف توحید کی رٹ لگاتے رہو اور ایک دوسرے کا خون بہاتے رہو، چور بنو، چکے بنو، باتانی بنو، فاسق، نہ، ہرگز نہیں۔ تو میرے عزیزو اللہ تعالی ہمیں ایسے جنتیوں میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جنت میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل توحید کے بارے میں جنت میں داخلہ ہوگا،
مسند احمد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث آئی ہے جس میں قیامت کے روز انبیاء اور شہیدوں کی سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ انا ارحم الراحمین، میں ارحم الراحمین ہوں، ادخلوا جنتی من کان لا یشرک بی شیئا قال فیدخلون الجنہ، اللہ فرمائے گا کہ ان سب کو جنت میں داخل کر دو، ان سب کو جنت میں داخل کر دو جو میرے ساتھ معمولی سا بھی شرک نہیں کرتے تھے، ان سب کو جنت میں داخل کر دو، میں ارحم الراحمین ہوں، میں ان سب ان کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ اور جنت میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ جنت میں مشرک کا داخلہ حرام ہے، اللہ نے فرمایا کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، یہ ہے جنتی گروہ، یہ ہے جنتی جماعت جو شرک نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شرک کی حالت میں مرا اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ان کا کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن، ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، اور آپ کو یہ پتہ ہے جنت میں سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول میں کا جنت میں مقام محمود ہوگا، جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے دعا کرو، جب اذان سنو تو دعا پڑھو، کیا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة، یہ وسیلہ، والفضیلہ آتی محمد الوسیلہ، کہ اے اللہ ہمارے نبی کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ ہاں، یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھے گا قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ جنت میں جو سب سے پہلا گروہ اور سب سے پہلی جماعت داخل ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی شکلیں کیسی ہوں گی، ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہوں گی، وہاں نہ انہیں تھوک آئے گی، نہ پیخانہ آئے گا، نہ ناک کی رینٹ وغیرہ نکلے گی۔ اس جنت میں ان کے برتن، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور ان کی انگیٹھیاں انتہائی خوشبودار لکڑیوں کی ہوں گی، اور ان کا پسینہ کستوری ہوگا، اور ان جنتوں میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں دی جائیں گی۔ کتنی بیویاں؟ بولو، ہاں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو 4 ہیں، وہاں 2 ملیں گی۔ بہرحال حسن کی وجہ سے، اور وہ بیویاں کیسی ہوں گی؟ یہ ہماری میلی کچیلیوں کی طرح تھوڑی، ہاں، سنو، وہ بیویاں، اللہ اکبر، وہ بیویاں کیسی ہوں گی؟ حسن اور جمال کی وہ تپش ہوگی ان کے اندر، اس کی وجہ سے ان حوروں کے گوشت کے پیچھے سے ان کی پڈلیوں کا گودا دکھلائی دے گا۔ اللہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین۔ ہاں، ان جنتیوں کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، سب بھائی بھائی ہوں گے۔ یہاں مر رہے ہو نا، کٹ رہے ہو، جس کو دیکھو اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، تو فلانا، تو فلانا، تو فلانی فرقے کا، تو فلانی جماعت کا۔ یہ فرقے، جماعت، ٹولیاں، یہ سب کچھ وہاں نہیں کام آئیں گی۔ اکیلے آئے ہو اکیلے جاؤ گے، یہ نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرید، نہ کوئی خانقاہ کا، نہ کوئی درگاہ، نہ علیتا، نہ پلیتا، یہ سارے ملے مولوی مرنے کے بعد بھی 1.5 گز کا کپڑا لے کے اپنے کرتے کا چلے جائے گا تمہارے گھر پہ، 40 دن ڈیرا ڈال کے کھائے گا، پیے گا، دویم سویم تیجے، سب کچھ کروائے گا، اور تمہیں جہنم میں پہنچائے گا۔ آؤ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، وہاں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، نہ ان کو آپس میں غصہ آئے گا، ان کے دل ایک آدمی کی طرح ہوں گے، اور وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اور جنت میں جنتیوں کا کھانا، اللہ اللہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، طرح طرح کے لذیذ پھل جسے چاہیں توڑ لیں، دل چاہا پھلوں کا گوشہ آیا توڑ کے کھا لیا، پرندے دل چاہ بھنے بھنے پرندے آ کر کے سامنے حاضر ہو گئے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اس میں ہر وہ چیز ہوگی جو دل کو پسند اور نگاہوں کو لذت دینے والی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی کا پسینہ کستوری خوشبوؤں کی طرح ہوگا، اور ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی۔ اللہ، کتنی؟ بولو، 100 مردوں کی قوت ایک آدمی کو عطا کی جائے گی۔ ظاہر ہے 2 3 حوریں، بیوی بھی اللہ تعالیٰ ہماری عطا فرمائے، انہیں بھی جنت میں ہمارے ساتھ اور عطا فرمائے۔ تو ایک مرد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، صحابی نے، اللہ کے نبی کیا وہاں اسی طرح سے ہم بستری بھی ہو؟ معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ جنت کا تذکرہ ہے، کوئی ویسی بات نہیں ہے، اس کا واضح ہونا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ شرماتے شرماتے قافلے پار کر لیتے ہیں۔ ہاں، ہم تو وہ ہیں کھول کے رکھنے والی باتیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔
پوچھا پوچھنے والوں جیسے آپ بھی پوچھ سکتے ہو کہ کیا ہمارے بھی وہ روابط جیسے آج یہاں میاں بیوی کے ہوتے ہیں، کیا جنت میں بھی حوروں کے ساتھ وہ حوریں کیا دیکھنے کے لیے رہیں گی صرف؟ ہاں نہیں، سیم وہی روابط، جبھی تو 100 مردوں کی قوتیں دی جا رہی ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ. نہ نیند ہے، نہ سونا ہے، نہ کوئی کام ہے، کام ہے تو وہی ہے. ہاں وَكَوَاعِبَ تَرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، شباب اور جوانی اور چھلکتے ہوئے جام اور رحیق مختوم، یسقون من رحیق مختوم، مہر بند شراب ہوگی جس پر ختامہ مسک، کستوری خوشبو پھوٹ رہی ہوگی، وہ پیو گے، عیش کرو وہاں ہمیشہ جنت ہی جنت. لا يصدعون عنہا ولا ينزفون، جس سے نہ سر چکرائے گا نہ ہی عقل میں فطور آئے گا، وہ چیزیں وہاں ملیں گی. اللہ اکبر. اہل کتاب میں سے ایک شخص نے اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابو القاسم، آپ کا کیا خیال ہے کہ جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے بھی اور وہاں گندگی نہیں پھیلائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی میری جان جس کے قبضے میں ہے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بے شک ہر جنتی کو 100 آدمیوں کی قوت دی جائے گی کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات میں. وہ کہنے لگا کہ جو کھائے گا اسے حاجت بھی ہوگی اور یہ بھی ہے کہ جنت میں کوئی گندگی نہیں ہوگی. پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں حاجت یہی ہوگی کہ ایک پسینہ ان کے جسم سے بہے گا جو کستوری خوشبو کی طرح پھوٹے گا اور پیٹ ساتھ لگ جائے گا، یعنی اسی پسینے کے ساتھ سب ہضم ہو جائے گا، پسینے کے ساتھ سب ہضم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور جنتیوں کی عمر کیا ہوگی؟ 30 سال کے ہوں گے، 30 یا 33 سال کے، بالکل نوجوان، 30-33 سال کے. یدخل اہل الجنت جردا مردا مکحلین ابناء 30 او 33 سنہ، جنت والے جنت میں داخل ہوں گے بغیر چہرے اور جسم کے بالوں کے، سرمگی آنکھوں والے 30 یا 33 سال کے، ماشاءاللہ سرمے ورمے لگا کے وہاں جنت کے اندر داخل ہوں گے. اللہ اکبر. اور سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم پر بال نہ ہوں گے، نہ داڑھی ہوگی، نہ مونچھ ہوں گے، سر کے بال قدرے گھنگھرالے ہوں گے، سرمگی آنکھیں ہوں گی، آدم علیہ السلام کی طرح 60 گز کے ہوں گے. کتنے؟ 60 کا ہاتھ، 60 ہاتھ کا قد ہوگا اور چوڑائی 7 ہاتھ کی ہوگی، 7 ہاتھ کی چوڑائی ہوگی. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حوریں، جنتی عورتوں کے حسن کی بات اللہ نے خود قرآن میں فرمائی کہ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی حوریں جنت والی، غلافی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی حوریں، ایسی حسین جسے چھپا کر جیسے گوہر کو رکھا جاتا ہے، موتیوں کو اللہ نے تمہارے لیے چھپا کے رکھے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان اور جن نے چھوا تک نہیں، جو منتظر ہیں. فیہن خیرات حسان، خوبصورت خصلت والی عورتیں ہوں گی ان میں، اور ان کی عمروں کا حال یہ ہوگا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اپنے شوہروں کی ہم عمر بھرپور جوانی سے لبریز ہوں گی. وہ حوریں عطا کی جائیں گی. کہاں ہو نوجوانوں، کہاں ہو، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ ہاں یہ میلی کچیلی گندی چندی دنیا میں مر رہے ہو، اس کے لیے جد و جہد کرو، کوشش کرو. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنتی عورت کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لو ان امرأة من اہل الجنة طلعت الى اہل الارض لاضاءت ما بینہما، اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت اس دنیا کے اندر صرف جھانک لے، اپنا گھونگھٹ اٹھا دے، گھونگھٹ اٹھا کے جھانک لے، تو آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب خوشبوؤں سے بھر جائے گا. اللہ، وہ ہمارے پہلوؤں میں ہوگی. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں نصیب فرمائے ایسی بیوی. آمین. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے سر پر جو دوپٹہ ہے وہ دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے. اس کا دوپٹہ اتنا قیمتی. اسی طرح بہت ساری چیزیں، بہت ساری جنت کے تذکرے میں کرتا رہوں، رات گزر جائے گی. یہ وہ جنت ہے میرے عزیزو جس اس میں کھیتیاں بھی ہوں گی. آدمی چاہے گا مجھے بیٹا ہو، اللہ کہے گا ٹھیک ہے. اب فوری طور پر حمل ٹھہرے گا، حور کو حمل بھی ٹھہرے گا، بچہ بھی جن دے گی، دودھ بھی پلائے گی، جوان بھی ہو جائے گا، اپنی خواہش بھی پوری ہو جائے. ماشاء اللہ جوان جیل بیٹا موجود ہے.
کھیتی باڑی بھی ہوگی۔ ایک عرابی نے پوچھا وہاں کھیتی بھی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں وہاں کھیتی ہوگی، ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اجازت مانگے گا تو اللہ فرمائے گا کیا تجھے تو ہم نے سب کچھ دیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میری خواہش ہے دنیا میں کھیتی کرتا تھا تو یہاں بھی خواہش۔ کہے گا ٹھیک ہے کھیتی کرے گا، فٹافٹ بیج اگیں گے، غلہ ہو جائے گا، کاٹ پیٹ کے برابر کرے گا۔ تو وہ عرابی ہنسنے لگا۔ وہ عرابی نے کہا اللہ کے نبی یقیناً یہ جو تمنا کرنے والا جنت میں آدمی ہوگا نا، یہ یقیناً یا تو قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا کیونکہ یہی دونوں کھیتیوں کے عاشق ہیں، یہ جنت میں بھی کھیتی مانگیں گے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، یہ بات سن کر آپ ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے داڑھے مبارک جو ہے آپ کے ہو گئے۔ بہرحال وہاں جنت میں اجتماع ہوں گی، باتیں ہوں گی اور سب کچھ ہوگا۔ میں بہت ساری چیزیں مطلب جنت کے تعلق سے اتنا سارا بیان اس لیے کیا ہوں کہ اے لوگو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں آپ کو جد و جہد کرنا چاہیے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا رخ صحیح ہونا چاہیے ہمارا۔ ہم سب جنت کے خواہش مند ہیں، قرآن میں ہر جگہ جنت کا تذکرہ موجود ہے۔ میرے پاس ٹائم تو ہو گیا ہے لیکن بہرحال ابھی کچھ ٹائم ہمیں دیا گیا ہے مزید اس پیپر پہ، تو انشاءاللہ تعالی میں 15 منٹ میں اپنی ایک مختصر اس جنت میں جانے، یہ جنت تو ہے میں نے بتایا، لیکن اس کو حاصل کیسے کیا جائے، اسے پا کیسے سکتے ہو، وہ ہے، وہ 15 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا انشاءاللہ اجازت چاہتے ہوئے۔ میرے عزیزو جنتی گروہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے اور اس مکتب توعیت الجالیات کے المکتب التعاونی کے مدیر ابو فہد نے بھی اپنے اسٹارٹ میں جو انگریزی میں جو بات کہی ہے واللہ وہی میرا موضوع تھا، انہوں نے انگریزی میں شروع سے کہہ دی اور آپ حضرات سمجھ گئے کہ اس اسٹیج سے نہ کسی مذہب، نہ کسی دھرم، نہ کسی کیا کہتے ہیں مسلک، نہ کسی اور کی دعوت، بلکہ جنتی گروہ جو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اس کے اوصاف میں بتاؤں گا۔ خلاص جو لوگ ان اوصاف میں فٹ ہوتے ہیں آپ ان کے ہمراہ ہو لیں، آپ ان کے ہمراہ ہو لیں، اور جو لوگ ان اوصاف میں ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہیں ان سے بائی بائی کر کے نکل جائیں، ورنہ ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔ سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو تم میں زندہ رہے گا تو میری امت کے لوگوں بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، میری امت میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، داڑھ کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار نئی باتوں سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت، ہر نئی چیز دین میں جو پیدا ہوتی ہے وہ بدعت، دین میں جو پیدا ہوتی ہے کی جائے وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، خبردار میری امت کے لوگوں سنو، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے یہود اور نصارہ، افترقوا علی 72 فرقہ، وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ كلها وستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ كلها في النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک گروہ کے۔ قالوا وما هي یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ جماعت، وہ گروہ جو جنت میں جانے والی ہے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں، خلاص وہی گروہ جنت میں جانے۔ میرے عزیزو قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں، جماعتی شکل میں ہو، انفرادی شکل میں ہو، تنظیمی شکل میں ہو، تحریکی شکل میں ہو، اللہ کی قسم ان کا منہج، ان کا طریقہ، ان کا عقیدہ، پہلے عقیدہ ان کے اعمال اسی ترازو میں رکھ کے تول لو، اللہ کی قسم تمہیں حق اور باطل کا پتہ لگ جائے گا۔ ہمیں وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا بیداری پیدا کرو، اویکننگ پیدا کرو، تھوڑا سا اپنے اندر جاگرتا پیدا کرو، تھوڑی سی سمجھ پیدا کرو، تھوڑا سا سمجھو۔ ہم آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں، کسی جماعت، کسی گروہ کی طرف نہیں بلا رہے ہیں۔ اور لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ گروہ، یہ جماعت، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، یہ بد مذہب ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، یہ اماموں کو نہیں مانتے، نہ جانے کیا کیا القاب دیتے ہیں، اللہ انہیں معاف فرمائے۔
اور اللہ انہیں صحیح ہدایت عطا فرمائے. لیکن ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. لوگ اس کلمے کو بھی غلط طریقے سے یوز کر کے عوام میں پھیلاتے ہیں. یہ لوگ قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث بڑے آئے قرآن حدیث کرنے والے. بھینس کا گوشت قرآن میں کھانا لکھا ہے, حدیث میں کھانا لکھا ہے, کہاں سے بھینس کا گوشت کھاتے ہو, کیوں کھاتے ہو؟ ایسے ایسے استحالے. میں کہتا ہوں یہ کوئی جاہل آدمی جواب دے دے. اے یہ مفتی بڑے بڑے مفتی اس طرح کے روڑے اٹکا کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنے اپنے مذہب کی طرف بلاتے ہیں. اصول معلوم ہے اس مفتی کو, اللہ کی قسم ضابطہ معلوم ہے, لیکن چھپا رہا ہے دین کو, امت کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہے کہ اصل اشیاء جو اسلام کے اندر مباح ہے, جن چیزوں کو اللہ نے رسول نے حرام کیا وہی حرام ہے, بقیہ سب حلال ہے. اس کو پتہ ہے, لیکن نہیں, اپنے مذہب کو عام کرنے. کوئی مذہب نہیں, نہ اللہ نے, نہ رسول نے, نہ ائمہ کرام رحمہم اللہ نے, نہ کسی نے بھی. یہ مذہب سب دنیا والوں نے بنایا ہے, اس کی کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے. سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جنت میں جائے, کلہم فی النار, سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ. اور وہ کون ہے؟ وہ جن کا ایمان اور عقیدہ اور جن کا عمل اللہ کے نبی کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اللہ کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے دستے مبارک سے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا, ایک لکیر کھینچی اور فرمایا ھذا سبیل اللہ, ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا یہ اللہ کا راستہ ہے. وخط خطین عن یمینہ وشمالہ, دائیں بائیں دو لکیریں کھینچی اور فرمایا ھذہ سبل, یہ راستے ہیں, لیس منہا سبیل الا علیہ شیطان, یہ جو راستے دائیں بائیں چار نکل رہے ہیں, ان راستوں پر شیاطین بیٹھے ہیں جو تمہیں گمراہیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں, بلا رہے ہیں. تو اے میری امت کے لوگو, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ جو سیدھی راہ میری راہ ہے, فَاتَّبِعُوهُ, اسی راستے پر چلو, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور ان راستوں پہ نہ چلو, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, ان راستوں پہ چلو گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے. آج ہے ان راہوں پہ چلے, گمراہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لوگ کہتے ہیں, معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جس مذہب کی طرف بلاتے ہیں, حنبلی, شافعی, مالکی, جو بھی ہو, یہ بھی تو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. میں کہتا ہوں جب قرآن و حدیث ہی ہے تو اسے قرآن و حدیث ہی کہو نا, اسے پھر مذہب کا نام دے کے بانٹتے کیوں ہو؟ کیوں مسجدوں کو الگ کرتے ہو؟ کیوں امت کو تقسیم کرتے ہو؟ اگر واقعی وہ قرآن و حدیث ہے تو اسے مذہب کا نام نہ دو, اسے قرآن و حدیث ہی کہو. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ پھر کیوں شافعی مذہب, مالکی مذہب, ان کی کتاب ان کی کتاب, ان کا مذہب, ان کے پیچھے نماز حلال, ان کے پیچھے حرام, کیوں بندر بانٹ کرتے ہو امت میں؟ کس نے تم کو کہا ہے؟ اللہ نے یا رسول نے کس نے کہا ہے؟ مجھے بتاؤ. اس لیے اے مسلمانوں, ہوش کے ناخن لو, اس دین کی طرف آؤ جس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا. کہتے ہیں کہ جی اسلام ایک گھر کی طرح ہے, مثال دے دے کر کے امت کو گمراہ کرتے سمجھاتے ہیں. کیا ہوا اگر چار راستے بن گئے, شافعی, حنفی, مالکی, فلانے فلانے؟ ہم نے کہا چار ہی بنتے تو چلو ٹھیک ہے, اللہ کی قسم یہ چار میں بھی چار نہیں, 1000 بن چکے ہیں راستے. ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہمارے ملکوں میں ایک ہیں, مجھے بتایا جائے. نہیں ہیں. ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. کہتے کہ نہیں کہتے؟ نام لینا ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں نام لیا جائے. ایک امام کے ماننے والے کیا وہ متفرق نہیں ہیں؟ کہتے ہو کہ ایک مذہب سے انارکی نہیں پیدا ہوتی. ہمارے ہاں کے مفتی کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو کسی مذہب کے پیچھے نہ لگایا جائے تو انارکی پیدا ہوتی ہے, آوارگی پیدا ہوتی ہے, پھر جس کی مرضی میں جو آتا ہے وہ کرتا. میں نے کہا تم نے امت کو ایک مذہب پہ لگایا, حنفی مذہب پہ, یہ بتاؤ وہ ایک مذہب پہ قائم و دائم ہے؟ کوئی بریلوی بنا کہ نہیں بنا؟ کوئی دیوبندی بنا کہ نہیں بنا؟ کوئی قادیانی بنا کہ نہیں بنا؟ کوئی مہدوی بنا کہ ایک نہیں, کوئی تبلیغی بنا, کوئی مودودی بنا, کوئی فلانی بنا, کوئی ڈگانی بنا, پتہ نہیں کیا کیا بنا. تو انارکی کہاں پیدا ہوئی؟ اتحاد کہاں پیدا ہوا میرے عزیزو؟ اس سے تو اور انارکی پھیلی. اس لیے نہیں, ان راہوں کو مت بانٹو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. آپ نے فرمایا کہ یہی سیدھی راہ ہے, اسی سیدھی راہ پہ چلو اور اس سے دائیں بائیں آؤ. پھر آپ نے, اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اچھا میں وہ مثال دے رہا, کہہ رہے ہیں کہ جی ایک گھر ہے, گھر کے اندر ادھر سے کوئی 4 دروازے, گھر کا ایک آنگن ہے, 4 دروازے ہیں, کوئی مشرق سے آ رہا ہے وہ بھی آنگن میں آ رہا ہے, کوئی مغرب سے آ رہا ہے وہ بھی آنگن میں آ رہا ہے, کوئی شمال سے آ رہا ہے وہ بھی آنگن میں آ رہا ہے, کوئی جنوب سے آ رہا ہے وہ بھی آنگن میں آ رہا ہے. تو ایک نہر, ایک سمندر کے 4 نہریں ہیں, ملتے تو ایک ہی میں ہیں, تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ ہم نے کہا یارو
مثال تو تم نے بڑی اچھی دی، لیکن ذرا سمجھو، یہ 4 جو دروازے گھر کے اندر کھولے، کس نے کھولے؟ اللہ نے کھولے تھے یا رسول اللہ نے کھولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے وہ دروازہ بتاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کوئی دروازہ اسلام میں اس گھر میں داخل ہونے کا کہ نہیں تھا؟ بولو، آخر رسول کے زمانے میں کس دروازے سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے؟ یا تو تم یہ کہو کہ یہ 4 دروازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولے، نہیں تو یہ مثال مت دو، یہ دروازے تو تم نے کھولے، ہمیں وہ دروازہ دکھاؤ جو نبی نے کھولا تھا اس اسلام میں داخل ہونے کا، اور وہ وہی تھا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے، وہی کامیاب ہے۔ ہم اسی دروازے کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، اور یہی جنتی جماعت کا دروازہ ہے، جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بیان بھی کرتے ہیں، اور ان کی بات مانتا کون ہے؟ البتہ حلوے ماڑھے ملیدے اور 11ویں کے لیے مانتے ہیں، بقیہ باتوں کے لیے میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تو مدد کرنا ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث المدد یا فلانے، اور جو عمل کی بات آئے تو کہتے نہیں یہ تو حنفی تھے، یہ تو شافعی تھے، یہ ہمارے مسلک کے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں، یہ دونوں چیزیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، جنت میں جاؤ گے سیدھے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ بس اے میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ آج ایک عجیب و غریب فضا ہمارے ملکوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ نوجوان طبقہ ہر بات پہ دلیل طلب کر، اللہ کے فضل سے مفتیوں کی نیندیں حرام، مولویوں کی گدیاں چبھنے لگی ان کو، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، قتل کے فتوے صادر کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، جہاں کہیں پہنچتے ہیں وہاں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا مار پیٹ کرواتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطل پر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہماری مسندیں چھن جائیں گی، ہماری روزی روٹی برباد ہوگی۔ جب کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات آتی ہے خلاص ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، یہ دین اللہ کا دین ہے، یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے ساتھ پہنچایا ہے، اور اللہ کے نبی کو بھی حکم دیا گیا کہ جو تمہاری رب کی طرف سے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے جو اتر رہا ہے اس کی اتباع کرو بس، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا کسی اور راستے کی اتباع و پیروی نہیں کرنی ہے بس۔ اس لیے یہ منہج ہے اہل السنہ والجماعہ کا ہمارا، کیا کہ یہی کتاب اللہ اور سنت، یہی جنتی گروہ ہے جس کی ضمانت معصوم نے دی ہے، اس معصوم نبی کے پیچھے چلو گے انشاءاللہ، اس کے جھنڈے کے نیچے جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور اگر امت میں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم میں ہر ایک غلطی کرنے والا ہے، اور بہترین غلطی کرنے والا جو ہے توبہ کرنے والا ہے، جو توبہ کرے، ہر امام نے، اور یہی منہج ہمارا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ نے فرمایا جہاں جھگڑا ہو، جہاں اختلاف ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آؤ اللہ رسول فیصلہ کر دیں، بات ختم۔ لڑائی کس بات کی؟ ہمیں دلیل دے دو، کہتا ہے تم دلیل مانگ رہے ہو، ارے دلیل وہ مانگتا ہے جو ذلیل ہوتا ہے، اعوذ باللہ۔ کیا کہتا ہے؟ دلیل وہ مانگتا ہے، اور دلیل اس نے بھی دلیل دی، اپنے اس قول کی دلیل اس نے بھی دی، کہتا ہے جو ذلیل ہوتا ہے وہ دلیل مانگ، اب اس پر وہ اپنی دلیل دیتا ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کا سجدہ کرو، شیطان نے کہا کہ اللہ دلیل دے، یہ تو نے خلقتہ من نار خلقتنی من طین، مجھے مٹی سے بنایا، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، اسے مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا، اے اللہ تو دلیل دے۔ چنانچہ جب اس نے دلیل مانگی تو ذلیل ہو گیا۔ اس لیے آج بھی اگر کسی بات پر تم کہو اور کوئی تم سے دلیل مانگے تو سمجھ لو یہ اسی ذلیل پارٹی کے لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم یہ مولوی کی تقریر ہے جو میرے پاس موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، کس طرح سے آپ کے کانوں کو آنکھوں کو بند کر رہا ہے وہ، یعنی ہم جو کہیں خلاص وہی حرف آخر ہے، اسی کو تسلیم کر لو، دلیل مت مانگو، ڈرا رہا ہے، دلیل مانگو گے تو ابلیس کی جماعت میں سے ہو جاؤ گے۔ ہم نے کہا ظالم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ خود کہتا ہے دلیل دو اگر سچے میں سے ہو۔ بتاؤ اللہ کس کیٹیگری میں؟ اللہ تو خود دلیل مانگ رہا ہے، لیکن نہیں، اس لیے مختلف راستوں سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری بات کو مانو، نہ، ہم نے کبھی اپنی طرف دعوت نہیں دی، ہم نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اختلاف ہے
جھگڑا ہے؟ غصہ کیوں کرتے ہو؟ ہم سب کلمہ پڑھنے والے، جنت میں جانے والے، جنت کے دعوے دار، جنت کی طرف بلانے، جنت کے ہم جو ہے کیا کہتے ہیں متمنی، آرزو مند، خواہش مند ہیں۔ ہمیں اللہ کی قسم ہم کوئی بات غلط کہتے ہیں، ہم کوئی دعوت غلط دیتے ہیں، اللہ کی قسم آپ ہماری اصلاح کرو، گریبان پکڑ کر کے کہو کہ تم نے یہ بات غلط کہی، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اللہ کی قسم بتلا رہے ہیں صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ ہم پہلے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہمیں منانے کے لیے تم پتہ نہیں کون سے کیا کیا لے آتے ہو، کوئی شدہ لاتا ہے، کوئی خانقاہ لاتا ہے، کوئی چبوترا لاتا ہے، کوئی بابا لاتا ہے، کوئی تعزیہ لاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا لا کے ہمیں منوا رہے ہیں۔ ہمیں منوانے کے لیے قرآن کریم چاہیے، ہمیں منوانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاہیے۔ اور ایک بات اور سنو، ہمارا جو اہل السنہ کا جو منہج ہے اور ایک مومن کا جنتی گروہ کی جو پہچان ہے، وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سن لیتی ہے خاموش، اور اس کا منہج اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر کسی کی بات کو فوقیت نہیں دیتی۔ جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات ختم، کوئی اپنے زمانے کا بڑا ہوگا، لیکن سب سے بڑا وہ ہے جسے رب نے بڑا بنایا ہے، امامت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا ہے، جس کے بارے میں فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اس کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اس کے پیچھے چلو، اس کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع برباد مت کرو۔ وہ معصوم ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو جنت ملے گی، اور کسی کے پیچھے چلنے سے جنت کی ضمانت ہرگز نہیں۔ نہ ائمہ کرام بیچارے، اللہ ان کے اوپر کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، وہ بیچارے خود اپنے اللہ کی قسم اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی کروڑہ کروڑ لعنتیں ہوں، انہوں نے خود بیچاروں نے منع کیا ہے کہ اے لوگو میری تقلید مت کرو، میرا مذہب مت بناؤ، میری بات بھی اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے دیوار پہ مار دو، اللہ رسول کو لے لو۔ پھر بھی ہم مجرم ہیں، پھر بھی ہم خطا کار ہیں، تو جاؤ، ہم ایسا جرم ایک دفعہ نہیں بار بار کریں گے، اور ٹکرائیں گے، اور کوئی بھی سامنے آئے گا ہم مار کھائیں گے، لیکن ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، گالیاں نہیں دیں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے، ہم تمہارے لیے ہدایت کی دعا کریں گے، کیونکہ یہی میرے نبی کا منہج رہا ہے۔ مسجدوں سے یہ روکتے ہیں، مسجدوں کو یہ جلاتے ہیں، مسجدوں کو یہ توڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی یہ کرے تو اس کا ہاتھ توڑ دو۔ اور ہندوستان کی سرزمین پر میرے کانوں نے سنا، باقاعدہ نوجوان آ کے انہوں نے کہا، ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر تو بہت حدیث اور قرآن کی بات کرے گا تو سن لے آتنکوادی میں پھنسا دیا جائے گا۔ ماں باپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو سنبھالو، یہ بہت تڑک بھڑک کر رہا ہے، توحید سنت کی بات کر رہا ہے، کل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گا، اسے آتنکوادی میں ہم نام نوٹ کرا دیں گے۔ اللہ کی قسم، حیدرآباد کی سرزمین ہمارے کتنے نوجوان بچے ہیں جو بیچارے بلا کسی جرم اور خطا کے، صرف ان کا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی داعی، ان کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے یہ مخبر جا کے پہنچاتے ہیں بے گناہ بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، توحید اور سنت یہ اہم ہے، اسی کو لازم پکڑو۔ ائمہ رحمہم اللہ یہ ہمارے امام سب ہیں، ہم ان میں بندر بانٹ نہیں کرتے، سب کی عزت کرتے، جن کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہم انہیں اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی جنتی گروہ کی پہچان ہے، اور یہی علامت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا وارث بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدایت واضح ہے، صاف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تمہیں ایک ایسے راستے پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، ہلاک اور برباد ہونے والا ہی سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اب چشم پوشی نہ کرو، آنکھیں نہ بند کرو، کھلو اٹھو۔ دنیا زمانے کی چال چل رہا ہے، 9/11 کے بعد وہ انقلابات آئے، لیکن آج بھی ہم نہ بیدار ہوں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کب بیدار ہوں گے، اور کون سا تھپیڑا اور کون سا تھپڑ ہمیں بیدار کرے گا۔ اٹھو اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ عزت اور رفعت اور سربلندی حاصل ہو، ورنہ نہ کوئی خواجہ بچائے گا، نہ کوئی غوث آئے گا، نہ کوئی قطب آئے گا، نہ کوئی ابدال آئے گا۔ پوج کر مر رہے ہیں، سب پٹ رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ کوئی خواجہ کوئی غوث آ رہا بچانے کے لیے؟ بولو، کوئی نہیں آ رہا، نہ کوئی آئے گا۔ جس کو اللہ نہ بچائے اسے دنیا میں کوئی پناہ دے سکتا، وہی اللہ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ والے بنو، نیک بنو، اولیاء بنو، صالحین میں سے بنو،
تاکہ جنت میں جاؤ۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رمضان کے ان خیرات اور برکات اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ کمانے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سحر کا وقت ہے، رب سے دعا کرو کہ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، بدکار ہیں اور مجرم ہیں، تیرے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرما دے، ہمارے والدین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، زندہ ہیں تو انہیں صحت مند اور تندرستی عطا فرما، اور انہیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اور اللہ ہماری اولاد کو صالح اور نیک بنا، ہماری بیوی بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہماری عورتوں کو پردہ کرنے اور عزت و آبرو سے جینے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے اللہ امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں اللہ ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور جہاں کہیں بھی مسلمان مائیں بہنیں ہیں اللہ ان کی بھی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کا منہ کالا فرما دے مولا، اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دے مولا، اسلام اور مسلمانوں کی طرف ٹیڑھی آنکھ کرنے والوں کی اللہ ہلاک و برباد فرما دے، اپنا قہر نازل فرما، اور انہیں بھی ہدایت عطا فرما مولا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو یہاں جمع ہیں اور سن رہے ہیں، ہمارے جمع ہونے اکٹھا ہونے کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور اس مجلس کے منعقد کرنے والے مدیر سے لے کر اراکین، متعاونین، دعات، مبلغین، علماء، مشائخ، ہم سب جو بھی حاضر ہیں، سامعین، مستمعین اور مقررین، خطبہ جو بھی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے احباب ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح یہاں اکٹھا ہے اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت میں اکٹھا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی ان پیاری اور حسین گھڑیوں میں جو سحر کا وقت ہے اللہ سمائے دنیا پہ نزول فرما کے آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی فقیر جو اپنی فقیری سے کو اپنی غربت سے جو ہے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ اسے امیر بنا دے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم فقیر ہیں، اے اللہ ہم مسکین ہیں، اے اللہ ہم غریب ہیں، اللہ ہمیں دولت مند بنا دے مولا، اور اللہ تعالی ہمیں مال و دولت عطا فرما دے مولا تاکہ تیری راہ میں زیادہ زیادہ خرچ کریں، ہم بیمار ہمیں شفا عطا فرما دے مولا، ہم محتاج ہماری محتاجی کو دور فرما دے مولا، ہم بے بس اور مجبور ہیں، اے اللہ ہمیں صاحب ہمت اور صاحب عزم اور حوصلہ اور صاحب قوت بنا دے مولا، امت مسلمہ کے اوپر رحم فرما، یہود و نصارہ اللہ جو امت مسلمہ کے اوپر جینا تنگ کیا اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا، اے اللہ تبارک تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرما مولا، قرآن و سنت کی بالادستی عطا فرما مولا، اے اللہ اس ملک میں رہنے بسنے والے جو بھی مسلمان ہیں سب کو امن و سکون، اور جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ ان سب کو امن و سلامتی عطا فرما مولا، اور اس ملک کو عزت و رفعت عطا فرما مولا، اس ملک کے فرما رواں، اس ملک کے ولاۃ امور اور اس ملک کے منتظمین مملکت سعودی اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ہرا بھرا اور سرسبز و شادابی عطا فرما مولا، اس مملکت توحید کو مزید سربلندی عطا فرما مولا، اور مزید دین اسلام کی خدمت کرنے کی یہاں کے بادشاہ، یہاں کے عمرہ، یہاں کے وزراء سب کو مزید جو ہے دین کی خدمت کرنے کی، اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔